السلام علیکم، میرا نام ہے فاروق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نائٹ انکاؤنٹرز۔ پچھلی کہانی میں ذکر کیا تھا پچھلے پارٹ میں کہ بھوک سے نڈھال کھانے کا لیے ایک پیسہ پاکٹ میں نہیں، اور پھر اس میں اتنی مشقت والا اور اتنا خوفناک کام کیا کہ بابا کی لاش کی تدفین کی، اور تدفین کرنے کے بعد تھکا ہارا گھسیٹتا ہوا اپنے آپ کو ایک سڑک کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا اور وہیں پہ ٹیک لگا کے ملک فاخر لیٹ گیا۔ وہ لیٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو وہیں پہ نیند آ گئی۔ کہتے ہیں کہ جب بھوک انسان کے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے، جب پیٹ اندر سے کاٹتا ہے انسان کو کچھ کھانے کے لیے، تب انسان کے اندر کے بہت سے ڈر ویسے ہی مر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی عالم تھا کہ وہ سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 1 گھنٹہ گزرا ہوگا یا 2 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ اس کو یوں لگا کہ اس کے پاس کوئی بندہ شاپر پھینک کے گیا، کچھ پھینک کے گیا اس کے پاس۔ اس کی اچانک آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک شاپر گرا ہوا ہے۔ کوئی راہگیر چلتا ہوا گزر گیا اور شاپر پھینک گیا، اور جب شاپر کے اندر اس نے شاپر کو کھولا تو آدھا انڈے والا برگر کھایا ہوا پڑا ہوا تھا اس کے پاس۔ بس اس نے وہ غنیمت جانی، یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی کا جھوٹ ہے۔ وہ آدھا انڈے والا برگر کھایا، اندر کچھ گیا، تھوڑے سے حواس ہوش میں آئے تو پھر اس کو یاد آیا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ ٹانگوں میں ابھی بھی جان نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ ابھی بھی رات کا عالم تھا۔ بس حساب لگا رہا تھا بیٹھ کے کہ جتنی دور میرا گھر ہے چلتے چلتے جاؤں گا تو اتنا ٹائم تو ہو ہی جائے گا کہ فجر کی اذانوں تک گھر پہنچ جاؤں۔ اپنے آپ کو اٹھا کے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہوا دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا، اور گھر آ کے بے سود ہو کے سو گیا۔ جب وہ گھر کے اندر آ رہا تھا تو اذانیں ہو رہی تھیں۔ ان اذانوں سے اس کے گھر کے اندر انٹر ہونے کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ تعلق ہے کہ وہ جتنا بھی اپنے آپ کو بہادر سمجھ لے، اکیلے گھر میں اسے رہا نہیں جاتا تھا۔ رات کی تنہائی اور رات کی ویرانی اس گھر کی اس کو کاٹتی تھی، اسی لیے زیادہ تر وہ راتوں کو باہر ہی گزارتا تھا اور صبح فجر کے وقت گھر آتا تھا۔ کیا زندگی ہوتی ہے انسان کی کہ سب کے ہونے کے باوجود اس طرح کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گیا ایک لڑکا۔ اگلے دن سو کے اٹھا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے ایک لاش کو غسل دیا تھا، مجھے تو اپنے کپڑے بدلنے چاہیے۔ اٹھ کے واش روم میں گیا، کپڑے نہا کے اپنے کپڑے اتارے، پھینکے، دوسرے کپڑے پہنے، پھر ان کپڑوں کو اچھی طریقے سے خود ہی دھو کے ڈال دیا۔ اب بھوک تو ہوئی ہے، اب اس کو سمجھنا ہے کہ میں کھاؤں کیا۔ پھر سے بھوک ستا رہی ہے اور بے تحاشا ستا رہی ہے۔ یہ دن آ گئے کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا اس کے۔ دکان پہ بھی جاتا تو وہ کیا جاتا، ادھر جا کے تو اسے کام ہی نہیں تھا ہونا۔ نا امیدی سے اس نے اپنے گھر کی فریج کھولی اور فریج میں ٹٹولنے لگ گیا کہ کچھ ہے پڑا ہوا۔ فریج میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، فریزر میں 2-3 ٹماٹر پتہ نہیں کب کے پڑے ہوئے تھے جو فریز ہوئے تھے۔ اس نے اس پہ بھی شکر ادا کیا
ان ٹماٹروں کو لیا اور ان کو ایک کیتلی کچن میں جا کے پانی کی رکھی، اس کے اندر ان ٹماٹروں کو ڈالا۔ جب ٹماٹر ابل کے تھوڑے نرم ہو گئے تو اسی ٹماٹر کو میش کر کے اس نے پانی کے ساتھ کھا لیا۔ وقتی دور کی بھوک مٹ گئی۔ اب آگے کیا؟ ابھی تو پورا دن پڑا، رات بھی آئے گی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے دن گزارا۔ پھر اچانک اس کو یاد آیا، یار میرے پاس پرچہ تھا ایک جو پاپا سے مجھے ملا تھا، اس کو میں کھول کے پڑھوں تو صحیح اس کے اندر اور کیا لکھا ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں آیا، کمرے میں بیٹھ گیا اور وہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ پہلے وہ بابا کی پھر سے تحریر پہ نظر پڑی اور پھر پرچے کو الٹا کیا، اور پرچے کو الٹا کر کے وہ 3 باتیں جو لکھی تھیں ان کو بھی اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلی بات یہ تھی کہ ابو یوسف نامی وہ عفریت اس کے سامنے جب آئے گا تو وہ کیسے اس کا سامنا کرے گا؟ کیا منہ سے کچھ بول پائے گا؟ اگر دل کے اٹیک ہوا اور وہ مر گیا وہیں پہ تو پھر تو کچھ بھی نہیں، کہانی ختم۔ یہی تو وہ اپنے تایا ابا کو بتا رہا تھا کہ تایا ابا مجھ سے میرا گھر نہ چھینو، میں مر جاؤں تو لے لو۔ وہیں پہ وہ مر جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا؟ پھر سوچا کہ اگر میں یہ عمل کر لوں تو کیا پتا مجھے کچھ مل ہی جائے۔ بس اس کے اندر ہمت کرنی ہے، اب پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مر گیا تو پھر کچھ نہیں، اور اگر میں بچ گیا تو پھر بہت کچھ ملے گا۔ اس نے تحریر پڑھنی شروع کی۔ اس کے اندر پہلی بات یہ تھی کہ ابو یوسف نامی وہ جو عجیب و غریب قسم کی عفریت ہے، وہ 3 آدمیوں کے ساتھ آ کے تمہارے سامنے نمودار ہوگا۔ پہلا سوال اس سے پوچھنا کہ ابو یوسف کیسے ہو تم؟ ابو یوسف آگے سے جواب دے گا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ دوسرا سوال اس سے یہ کرنا ہے کہ ابو یوسف میری ایک خواہش ہے جو تمہیں ہر صورت پوری کرنی ہے۔ ابو یوسف کہے گا کہ بتا اپنی خواہش، اور تیسری بات اس سے یہ کرنی ہے جو تمہاری خواہش ہے۔ مطلب کہ اس کو یہ کہہ دینا، ابو یوسف میں ایک ایسا موقل جن اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں کہ جس کے انڈر میں ہزاروں جن ہوں۔ میں شہنشاہ جنات کو بنا کوئی عمل کیے تیرے ذریعے اس کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کام ہو گیا تو زندگی بدل جائے گی۔ ہمت کی اس نے۔ دن دیکھا کہ آج کون سا ہے؟ آج سوموار کا دن تھا اور کل منگل تھی۔ اس نے کہا آج کا دن تو گزارتا ہوں، پھر ابھی کل سے پھر مغرب کے بعد میں بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے اس 61,000 کی تسبیح کو، 1000 والی تسبیح کو 61,000 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کو پھر مینیج کرنا ہے کہ مغرب سے فجر تک یہ تسبیح جائے گی، پھر دوسرے دن بھی مغرب سے فجر تک جائے گی، اور پھر تیسرے دن بھی مغرب سے فجر تک جائے گی، اور تیسرے دن تو پھر عمل کرنا شروع پڑے گا، فجر سے مغرب تک کا ہوگا۔ وہ ساری رات اور پھر سارا دن جاگ کے وہ عمل کرنا پڑے گا۔ جیسے تیسے وہ ٹائم گزرا، شام ہوئی تو خیال آیا کہ اب میں کھاؤں کدھر سے۔ میں ایک لاچاری کا ذکر کر رہا ہوں یہاں پہ کہ بھوک انسان کو جب لگتی ہے تو وہ کدھر نہیں جاتا، کیا نہیں کرتا۔ اب
سوموار کی رات تھی، باہر نکل گیا کہ دیکھوں کہ کچھ کہیں سے کچھ مل جائے کو فری میں کھانے کو. تو ایک مسجد میں ایک محفل ہو رہی تھی، اندر گھس گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی محفل سنی. رات کو 12 بجے گئی، جا کے محفل ختم ہوئی، تب کھانا کھلا، تب اس نے اس محفل کا کھانا کھایا اور رج کے کھایا. مطلب کہ جہاں پہ وہ 1 2 روٹی کھاتا تھا، یہاں پہ 3 4 روٹیاں کھا گیا اور خوب سیر ہو کے کھا لیا. اور جب کھا لیا تو پھر ہمت کی اور سوچا کہ یار کب تک بھاگوں گا اپنے گھر سے، جانا تو ہے وہیں بھی. تو چلتے چلتے وہ پھر گھر کو آ گیا. رات کو نیند تو نہیں آئی، گھبراہٹ سے آنکھ لگتی تو اچانک یوں فیل ہوتا کہ ابھی پردہ ہلا ہے، اچانک لگتا کہ ابھی کچھ چلتا ہوا آیا ہے. عجیب عجیب سے خیالات. اکیلے بندے کے دماغ بھی، خالی دماغ بھی انسان کا شیطان ہی ہوتا ہے کہ جو نہیں بھی ہونا ہوتا یا جو نہیں بھی ہوا ہوتا وہ بھی اس کو فیل ہو رہا ہوتا ہے. خیر سوموار کی رات بھی گزر گئی جیسے تیسے کر کے. منگل کا دن آیا تو اس نے اپنے ایک دوست کو کال کی، دوست کی منت ترلا کیا اور اس کو کہا کہ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دے. جھوٹ بولا اس سے، کیونکہ وہ کام چھوڑ چکا تھا. جھوٹ بولا اس سے کہ میں تجھے کچھ دن میں یہ پیسے لوٹا دوں گا. تھوڑے سے پیسے مل گئے دوست سے. اس نے صبر شکر کیا کہ اب میں نے انہی سے ہی اپنا وہ چلانا ہے. اب سوچنے لگ گیا کہ مجھے رات کو اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوں گی کھانے پینے کی کہ جس میں مجھے عمل کرنے میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو. عمل کی جو ٹائمنگ تھی وہ تھی مغرب کے ٹائم سے سٹارٹ ہونا تھا. منگل والے دن جب مغرب ہوگی، مغرب کی جو رات ہوگی وہ شب بنے گی بدھ اور منگل کی درمیانی شب. تو وہ ساری چیزیں اپنی تیار کر کے کھانے پینے والی وہ لے کے اپنے کمرے کے اندر آ گیا اور پانی بھی لے آیا. اب اس کے دماغ میں پوری یہ بات تھی کہ میں عمل کرنا شروع کروں گا تو کچھ نہ کچھ ہوگا. ٹائمنگ دیکھی اس نے تو مغرب میں بھی آدھا گھنٹہ تھا. احتیاط سے ساری چیزیں رکھ لی. وہ جو عمل تھا اس کو بار بار پڑھا، بار بار پڑھا، بار بار پڑھا، یاد کر لیا اس کو. اب جب یاد کر لیا تو وہ 1000 کے دانوں والی جو تسبیح ہے وہ اس نے پکڑ لی. پکڑ کے وہ بیٹھ گیا. اب مغرب کا جب وقت ختم ہو گیا، اذانیں ہو کے ختم ہو گئی، تب اس نے اپنی لائٹ بند کر لی. لائٹ بند کر لی اور 4 کل اپنے اوپر پھونکے اور پھونک کے وہ بیٹھ گیا اپنے بیڈ پہ عمل کرنے کے لیے اور ایک موم بتی جلا لی. پڑھنا شروع کر دیا. وہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا. وقفے وقفے سے پانی بھی پی لیتا، بھوک لگتی تو کچھ کھا بھی لیتا. عشاء کا ٹائم ہو گیا. عشاء کے ٹائم سے پڑھتے 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 1 بجے کا ٹائم ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جو اکثر عملیات میں اور اکثر چلوں کے اندر ذکر آتا نا کہ پہلے دن یہ ہو گیا، دوسرے دن وہ ہو گیا، تیسرے دن یہ ہو گیا، یہ بڑی اتھینٹک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس عمل کا ذکر میں نے اپنی سٹوری کے اندر کیا ہے یہ حقیقتاً میں ایک عمل ہے ایسا. اور ایسی ایک کتاب ہے کہ جس کے اندر یہ عمل لکھا ہے. لیکن وہ عمل کس کتاب کے اندر ہے؟ وہ ایک کتاب ہے جس کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا. تو اور وہ کتاب کے بارے میں ذکر یہ ہوا تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب جنات نے لکھی ہے. اور جو بندہ اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ اس کی تصویریں دیکھ کے اور ان تصویریں جس قسم کی بنی ہوئی ہیں وہ تصویریں دیکھ کے انسان پاگل ہو جاتا ہے. حقیقت کیا ہے اس میں؟ کبھی اگر چانس ملا تو وہ کتاب آپ خود دیکھوں گا بھی، اس کی تصویریں دیکھوں گا بھی اور آپ کو دکھاؤں گا بھی.
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس عمل کا ذکر اس کہانی کے اندر ہے وہ حقیقت میں ایک عمل ہے، اور ایسی ایک نادیدہ قوت جس کا نام ابو یوسف ہے وہ آتی ہے، اس عمل کو کرنے سے وہ ضرور آتی ہے، اور وہ اتنی بھیانک اور خوفناک ہے کہ بہت سے لوگوں کا دل دھڑکنا بند ہو گیا، دل کا اٹیک ہوا ہے اور مر گئے ہیں وہ صرف دیکھنے سے۔ تو اس کہانی کا آگے کیا ہوا وہ ذکر کریں گے اپنے اگلے پارٹ میں، تب تک اللہ نے کے بعد